واجب الاحترام معزز مکرم برادران اسلام، سامعین گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم احسان سے وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ نے بہت بڑا عظیم احسان کیا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہی سے ہی دعا ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ایک ایک لمحہ قدر کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزر تو اس نے بھی جانا ہے جس طرح باقی مہینے گزر جاتے ہیں، بلکہ یہ مہینہ ذرا تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں اور بزرگان محترم، گزارش کروں گا کہ ہر انسان اجتماعی اور انفرادی طور پر، عملی اور فکری طور پر اپنی زندگی پہ توجہ دے اور غور و فکر کرے۔ یہ رحمت والا، مغفرت والا مہینہ اور آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، آزادی والا عشرہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ نجات قرآن کے ذریعے حاصل ہوگی۔ یہ رحمت والا عشرہ ہے، یہ رحمت والا قرآن ہے۔ تو رحمت کوئی چاہتا ہے، مغفرت کوئی چاہتا ہے، جہنم سے آزادی کوئی چاہتا ہے، تو یہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے اوپر ہر انسان کو توجہ دینی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ جس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پورے قرآن مجید کا خلاصہ میں اپنے تمام ساتھیوں سے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں۔ دراصل یہ قرآن مجید انسان کی فطرت میں اور اس کی روح میں پیدا ہونے والے 3 سوالوں کا جواب بن کر آیا ہے۔ مبدا، معاد اور میعاد۔ مبدا کا مطلب ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور ہمیں اس کائنات میں لانے والا کون ہے، اور معاد کا مطلب ہے کہ ہم نے واپس کہاں جانا ہے اور وہاں پر حالات کیا ہوں گے۔ اور میعاد کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہے اس آنے اور جانے کے درمیان یہ جو مختصر سی زندگی ہے جو امانت کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ اگر آپ ان تینوں سوالوں کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کائنات میں لانے والا کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کتنی قوتوں والا ہے، وہ کتنی طاقتوں والا ہے، وہ کتنے علم والا ہے، وہ کس قدر عظیم ہے، اگر اس کے اوپر آپ کا دل کسی جگہ مطمئن نہیں ہوتا اور آپ اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح معرفت حاصل ہو جائے، آپ قرآن پڑھتے جائیں۔ یہ قرآن آپ کو اس رب کائنات کا ایسا تعارف کروائے گا، خدا کی قسم انسان کے اندر روح تک بھی سرشار ہو جاتی ہے۔ اور معاد، جانا کہاں ہے، موت کے بعد آنے والے حالات کیا ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرے گا قرآن مجید۔ اور سب سے زیادہ جس بات کے اوپر قرآن توجہ دلاتا ہے
سب سے زیادہ قرآن جس بات پر توجہ دلاتا ہے، تیسری مرتبہ پھر جان بوجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، سب سے زیادہ قرآن جس بات کے اوپر توجہ دلاتا ہے اور جس مقصد کے لیے یہ قرآن آیا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس آنے اور جانے کے درمیان تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کس طرح تمہارا رویہ عمل کردار ہونا چاہیے، کس طرح کی تمہاری زندگی ہونی چاہیے، کس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی کائنات الہ العالمین نے کس لیے پیدا فرمائی ہے، اس کے اوپر قرآن تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم آئے کہاں سے، لانے والا کون ہے اور جانا کہاں ہے، ہم نے آنے اور جانے کے درمیان ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو پھر وقت نکالیے، اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ خدا کی قسم یہ قرآن مجید آپ کو ان 3 سوالوں کا علی وجہ البصیرت جواب بتائے گا، کس طرح تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔